لو سیلف کانفیڈنس کا شکار ہے نا اور ان کو اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نا گالی نکالتے ہیں. ہر بات میں جو ہے نا مائیں بہن کے بارے میں گالی دینا, اور سبحان اللہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا. یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ تم کوئی ایسا کلمہ بولتے ہو جو کہ تم اس پہ نا زیادہ سوچتے نہیں ہو, تمہارا زیادہ تم اس پہ نا یار یہ میں نے کیا بول دیا, you don't pay heed to it, لیکن وہ تمہیں 70 سال جہنم میں گھسیٹ کے نیچے گرا دیتا ہے. اور تم ایک جیسا جملہ بولتے ہو جو کہ خیر والا ہوتا ہے اور you don't pay heed to it, اور وہ تمہیں جنتوں میں درجات بلند کر دیتا ہے. وہ حضرت عائشہ نے ایسے صرف اشارہ کیا کہ جو آپ کی چھوٹی قد والی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو وائف کے, حالانکہ وہ تو سبحان اللہ پاک لوگ تھے, عائشہ صدیقہ مطلب طاہرہ مطہرہ, لیکن ان سے ون آف انسان تھے, ہو گیا. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اس بات کو, یعنی وہ بات کم تھی اور جس سے زیادہ تھا, ساتوں سمندروں میں ڈال دیا جائے نا تو وہ کڑوے ہو جائیں. اور امیجن ہم لوگ جو آج اپنی زبانوں سے اگلے کی, اچھا انسان اپنے آپ کو بھی کرس کر رہا ہوتا ہے یار, مطلب کوئی انسان گاڑی کوئی ہوگی اس کی ایسی تیسی, اس کی ہے, اور وہ میں سمجھتے ہیں مطلب it has to do with what, it has to do with a deen of a person or what. مطلب آپ کبھی بھی کوئی دینی بندہ نہیں دیکھیں گے جو زبان کا گندا ہو, ہے نا. بالکل ایسی بات ہے. مطلب کہ میں سوچوں تو مجھے آج تک کبھی کوئی دینی بندے سے انکاؤنٹر نہیں ہوا جو کہ بری زبان رکھتا ہو. اس کے میں 2-3 ریزنز ہیں. نمبر 1 از سلف کہتے تھے جس کے اعمال بدترین ہے اس کی زبان بدترین ہے, اور جس کے اعمال اچھے ہیں اس کی زبان اچھی ہے. They used to attach اعمال with the tongue. جس کی زبان بری ہے نا اس کے یعنی جس کے اعمال برے ہیں, should it start from اعمال. ایک شخص ایول ایکشنز ہے نا اس کی زبان ہی بدترین ہوگی. اور ایک شخص کے ایکشنز ایول نہیں ہے, وہ نیک انسان ہے, کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ زبان بدتر ہو سکے. اور یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی جن کا بن جاتا ہے, یہ پھر ان کو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو نا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس گیدرنگ میں کس قسم کے لوگ ہیں. ایون شاید کوئی شریف النفس آدمی بھی ساتھ کہیں بیٹھا ہو تو دے وونٹ کیئر, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ایسی گالی دے دیں گے. اور کبھی کبھی تو باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے نہ چاہتے ہوئے نکل جاتی ہے گالی. اگلا بندہ امبیرس ہو جاتا ہے کس قسم کے بندے. جسٹ امیجن جو لوگ اپنی بیوی بچوں کے سامنے آلریڈی گالی دے رہے ہیں, فون پہ ہیں یا کوئی باہر آ گیا, کوئی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کبھی کبھار. میں نے ایسی کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں کہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ اتنی گالیاں دیتا ہے ہمارے سامنے لوگوں کو اور ہمیں بھی, ماں بہن کی گالیاں. اللہ اکبر. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود, جس سے ایک تو اعمال انسان خراب تو زبان خراب ہوتی ہے, دوسری چیز لیک آف نالج اینڈ اویئرنیس. اگر انسان کو پتہ ہو نا, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جہاد, سفر کرتے جہاد پہ جا رہے تھے, ایک عورت تھی ان کے ساتھ سفر پہ تھی, تو اس کا جو کیمل تھا وہ سلو تھا, تو اس نے کہا کہ دس اینیمل از کرسڈ, اس اینیمل کو کرس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے اور کہا کہ اس کیمل سے اتر جاؤ, اس کا سامان اتار دو. We cannot accompany this ناقۃ الملعونہ, this cursed camel. We cannot accompany this in our journey. اچھا, اس سے اتر جو سامان اتار لو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ ابو درداء کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ کرس کرتا ہے نا کسی کو, یعنی تو لانتی ہے, تو یہ یا ایف ورڈ یوز کر دیا, اٹس اے کرس نا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ پھر کس سے قریب ہے, جہنم کے اور اللہ کے عذاب کے قریب ہے. اچھا کوئی ایف ورڈ یوز کر دیا, گالی دے دی, بی یا کوئی سے بھی گالی دے دی, what happens that curse حدیث میں کیا آتا ہے, goes to the heavens. ہاں اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے دعا نا, اٹس اے دعا. صحیح بات. یا اللہ اس کو ڈسٹروائے کر یا اس کو کرس کر, جب اس سے مرضی قریب نہ ہو. ٹھیک ہے, ایف یو بول دیا کسی نے, یہ ایک دعا ہے, بہت کامن ہے. it goes up in the heavens, no door opens for this دعا, comes back to the earth. زمین کے بھی جو دروازے ہیں بند رہتے ہیں اس کے لیے. اچھا, اور زمین میں پھرتی ہے چیز, حتیٰ کہ اس چیز پہ آتی ہے جس کو کرس کیا جاتا ہے. اگر وہ کرس اس پہ فٹ ہوتی ہے تو اس پہ اس کو لگ جاتی ہے وہ, ادروائز وہ اس بندے پہ آ جاتی ہے جس نے اس کرس کیا ہوتا ہے, اور اس کی زندگی ملعونہ ہو جاتی ہے. اور شیخ علی ہمارے کتنے شوز ہیں, I want take the names of those shows, کیونکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اور ہمارا طریقہ نہیں ہے, نہ ہی ہم لوگوں کا نام لیتے ہیں, لیکن کتنے شوز ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, سیلیبریٹیز وہ شو کر رہے ہیں, بڑے ہٹ شوز ہیں یوتھ میں, جس میں کوئی آگے گیسٹ بیٹھا ہوا ہے اور گندی باتیں ہو رہی ہیں, گندے جوکس بھی ہو رہے ہیں, گندے جوکس ہو رہے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں, آپ دے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں, یہ کرنا وہ کرنا, اور یوتھ ہنس رہی ہے.
اور تالیاں بجا رہی اور وہ فیمس ہو رہے ہیں, ہٹ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو تف ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں on top of that ان لوگوں پہ حیرانگی اور پریشانی کی بات ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور اس گناہ کو گناہ تو سمجھنا دور کی بات, اپریشیٹ کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور کہہ رہے ہیں کہ واو انٹرٹینمنٹ. I often go to comments to see کہ یار لوگوں نے تو بڑا ریئیکٹ کیا ہوگا یار کہ دیکھو یہ تو غلط باتیں بیچ میں کی. There's hardly a single comment جو کہ اس کو condemn کرتا. You are so hilarious. You have got amazing humor. آپ کو میڈیا نہ آنا چاہیے. So creative. So underrated YouTuber. So underrated. اللہ اکبر یا رب. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ جنہ. ازمن لہ جنہ. جو مجھے جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے گا اور ٹانگوں کے پیچھے اس کی گارنٹی دے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ گارنٹی ہم نے تو اللہ کے نبی کی گارنٹی کو کچھ سمجھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. ایکچولی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, گالی دے رہے ہیں کیا چھوٹا گناہ ہے, ہم تو وہ دیکھیں نا بیک اینڈ پہ ہمارے یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوا بھی تو کسی کی شفاعت سے ہم لوگ بخشے جائیں گے. اور ویسے بھی عقیدہ خراب ہے نا ہمارے. ہاں اچھا یہ بات بھی ہے کہ شیخ وقاص پیار محبت میں گالی دینا نا جائز سمجھتے ہیں لوگ. یار میں سیریس تو نہیں ہوں نا, میں تو شغل ملنے میں کہہ رہا ہوں. جتنی گہری جگری یاری, جتنی گہری دوستی اتنی زیادہ گالیاں. یا سلام. آپ اگر دیکھو صحیح وہ آپ کی ماں کو کیا کہہ رہا ہے, وہ آپ کی بہن کو جو کہ سب سے عظیم رشتے ہیں, یعنی وہ بات کر رہا ہے کہ اللہ اکبر, بندہ امیجن نہیں کر سکتا. اور یہ جھوٹی جگری دوستی ہوتی ہے یار, یہ کوئی سچی جگری دوستی نہیں ہو سکتی. مطلب اگر ہم نے سچی محبت اخوان کے بیچ میں اس کی مثالیں دیکھتی ہیں تو ہم وی گو بیک ٹو ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپس میں محبت اور پیار, ان کا کیا طریقہ اور ان کا اظہار کیا تھا. ہم تو اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ آپس میں دو دوست آپ کر کے کیوں بلا رہے ہو یار, تم تو کر کے کیوں نہیں بات کرتے, آپ کر کے یار بڑا آکورڈ لگتا ہے یار, وہ کلوزنس فیل نہیں ہوتی یار. چلیے تم کرنا تو سمجھ آتی ہے بات, لیکن گالی دے کے کوئی فلاں کے کوئی یہ کہ کوئی اس کے جتنا گالی دے رہے ہیں اتنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ قرآن میں شیخ اتنا یہ سویر میٹر ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لے آئے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں شرم دلا رہے ہیں. صحیح بات. میرے بندو, میرے مسلمان, عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ, تمہارا نام یہ ہے, تمہارے کان میں اذان دی گئی تھی, تمہیں کفن بنایا جائے گا, تم نے نکاح قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے اور تم نے قبول ہے بولا تو ہوا, یعنی تم اسلام قبول کرنے والے ہو. لا یسخر قوم من قوم, ایک قوم دوسری قوم کا یعنی سخریہ نہ اڑائے. اچھا استہزاء اور سخریہ میں فرق ہے. یہاں پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استہزاء کی بات نہیں کی کہ بلیٹلی کوئی ٹیکنگ نہ کرے, گندی باتیں نہ کرے, وہ تو اوپر کی بات ہے, وہ تو بالکل ہی نہیں کرنی. سخریہ مینس کہ سبلیمنل یعنی سارکاسٹک کامنٹس, یہ بھی منع کیا گیا ہے. یہ بھی منع کیا گیا کہ سارکاسٹکلی آپ کہو کہ مطلب آپ ایسے ہیں, یا آپ انڈر دی لائنز انڈر دی بریتھ بات کر دینا جس میں اگلے کو یار آپ نے یہ بات میں تو نہیں کہا, میں تو کچھ کہا ہی نہیں.